پھر وہ دیوانہ وار، وہ مستانہ وار پھر میدان میں آئے گا، اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور یہ پہلے دن سے ہوتا آ رہا اور یہ ہوتا رہے گا۔ امت مسلمہ حضور علیہ السلام کی ذات پر قربانی دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی رہے۔ وہ حدیث میں مشہور واقعہ ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے۔ صحابی رسول کو لایا گیا، سامنے تیل کا کڑھا رکھا ہوا ہے، لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ صحابی رسول کو پکڑا گیا، کہا بولو، باز آؤ اس بات سے، عشق کے اس دعوے سے باز آؤ ورنہ تمہیں اس میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابی نے کہا ڈالو، پکڑ کر ڈالنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا، شاید گھبرا گیا ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے، روئے کیوں ہو؟ اس نے کہا رویا اس لیے ہوں کہ جب مجھے تم ڈالنے لگے مجھے خیال آیا کہ اللہ جان ایک ہے، کاش جتنے میرے بدن پر بال ہیں اتنی جانیں دیتا تیرے محبوب پر وار دیتا۔ رونا اس لیے آ گیا کہ جان ایک، خیال اس لیے آ گیا کہ جان ایک ہے بس، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے قریب میں شاعر گزرے ہیں سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، شیخ پورہ جیل میں تھے۔ والدہ ماجدہ ملنے کے لیے آئی، بڑی تنگی کا زمانہ تھا، تو سپریٹینڈنٹ جیل نے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ ماں تھی، دیکھ کر ممتا نے بے چین کیا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، بیٹے کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ تو محسوس کر لیا جیل سپریٹینڈنٹ نے کہ عورت ذات ہے، دل پسیج گیا ہے، جلدی سے فارم دیا اور کہا بس اس پر دستخط کیجئے۔ والدہ نے حوصلہ کیا۔ حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، عورت ذات ہے۔ فرماتے ہیں والدہ نے حوصلہ کیا اور جلدی سے کہا یہ آنسو تو بس ویسے شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے نکل گئے، ورنہ ایک امین کیا، میں تو 1000 امین بھی حضور علیہ السلام کی ناموس پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے نزدیک، لہٰذا ہم تو اس جان کو اگر حضور کے کھاتے لگ جائے گی ہم تو اس کو غنیمت سمجھیں گے۔ لہٰذا یہ بے وقوفی اور حماقت مت کرو، اور اپنا بھی وقت ضائع نہ کرو اور ہمارا بھی وقت ضائع نہ کرو۔ امت مسلمہ نے آج تک نہ کبھی اس پر کمپرومائز کیا ہے اور نہ صبح قیامت تک کمپرومائز کرے گی۔ یہ جو پروگرام رکھے جا رہے ہیں اس ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ہیں، تاکہ وہ ایمان تازہ رہے، اس کی روشنی جاری رہے۔ تو کیا توقع کریں، آپ حضرات ان پروگراموں میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ یہ ایک اہم جو اعلان ہے، ایک تو یہ پروگرام آپ اشتہار پڑھ رہے ہیں، ایک 29 اگست کو ہمارا پروگرام ہے، سب سے پہلا علماء کنونشن۔ یہ اس میں سارے ضلع کے تمام تحصیلات میں بھی پروگرام ہو رہے ہیں، تمام ضلع کے لوگ آئیں گے اور اکابرین اس میں اسی حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور ان مجالس میں جانے سے ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک تو آپ 29 اگست کو اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ دوسرا بھائی جی اور دوسری جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا روڈ کارواں ہے جو ہم 7 ستمبر کو نکالا کرتے ہیں، 7 ستمبر کو کیونکہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، یہ دشمن پر ایک رعب ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بات پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مولانا غلام غوث ہزاروی، یہ حضرات کمپنی باغ میں آئے ہوئے تھے، جلسہ تھا ختم نبوت کے عنوان سے۔ سید احمد شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ حضرات آئے ہوئے تھے تو کسی نے، شاہ جی بھی جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا بزرگوں کدھر جا رہے ہو؟ تو ہاں کہا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ بزرگ آدمی تھے کوئی،
کہا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ جلسے میں جا رہا ہوں ختم نبوت کے۔ تو وہ جو بزرگ تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا بیٹا یہ جنتیوں کا کارواں ہے، جلدی سے جا کر ساتھ مل جاؤ، جو مل جائے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو یہ ختم نبوت کا کارواں یا اہل جنت کا کارواں؟ یہ جو بات صدر صاحب فرما رہے تھے شاہ صاحب کی، معلوم ہے آپ کو یہ بات کہاں کہی؟ شاہ صاحب دھوبی گھاٹ پر جلسہ تھا، 53 کی تحریک میں 10,000 جوان امیر شریعت کی قیادت میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد یہ جلسہ تھا دھوبی گھاٹ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ آپ تشریف لائے۔ عین جلسے کا جوبن تھا کہ کسی صاحب نے پرچی دی اور پرچی پر لکھا کہ حضرت یہ جو 10,000 لوگ آپ نے قوم کے بچے کٹوائے ہیں، کون ہے ان کا ذمہ دار؟ شاہ جی کا ایک اپنا سٹائل تھا، شاہ جی نے اپنی ٹوپی اتاری اور زلفوں کو لہرایا، اور ان کا اپنا ایک طرز تھا امیر شریعت کا، زلفوں کو لہرایا اور لہرا کر پرچی پڑھی۔ پرچی پڑھ کر کہا مجھے پوچھتے ہیں کہ لاہور کے مال روڈ پر جو 10,000 لوگ شہید ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس دن مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا اس وقت سے لے کر قیامت تک حضور کے جوتے پر جو قربان ہوں گے قیامت میں ان کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ ہوگا، میں ذمہ دار ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، تو لہٰذا اس کارواں میں شامل ہونا یہ جنتیوں کا کارواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو 6 ستمبر کو اپنا 7 ستمبر کو یہ روڈ کارواں میں بھی ضرور شریک ہوں، اور یہ جو ہم اس کے بعد لاہور جا رہے ہیں، مجھے شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، ہم بہت چھوٹے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ مولانا منظور احمد چنوٹی تشریف لائے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے، اس وقت قادیانیوں نے یہ شور کیا ہوا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، کیونکہ 14ویں صدی کے آخر پر آئے گا، ان کا مذہب یہ ہے، تو یہ کہتے تھے کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے، اب اگلے سال قیامت آ جائے گی۔ چھوٹی عمر کے حضرات کو یہ بات یاد نہیں ہوگی، بڑی عمر کے حضرات کو شاید یاد ہو۔ یہ بات مشہور تھی کہ 14ویں صدی یہ آخری صدی ہے اور اب اگلے سال قیامت آ جائے گی۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چناب نگر میں چیلنج کیا، پھر لندن میں چیلنج کیا، کہا کہ اگر 15ویں صدی آ گئی تو تم جھوٹے، اور اگر نہ آئی تو ہم جھوٹے، اسی پر فیصلہ کر لیتے۔ چنانچہ پھر 15ویں صدی آ گئی، سمجھنے بات، پھر 15ویں صدی آ گئی، اور آج 15ویں صدی کو 42 سال ہو رہے ہیں 15ویں صدی آئے ہوئے، یہ 1442 اس وقت جا رہا ہے، تو 15ویں صدی آ گئی، اور قادیانی کہتے تھے کہ نہیں آئے گی، 14ویں صدی آخری صدی ہوگی۔ پھر ایک زمانہ آیا، قادیانیوں نے یہ کہا کہ یہ صدی ہماری صدی ہے، اور چشم فلک نے ثابت کر دیا کہ قادیانیت اب دم توڑ چکی ہے، اس میں ہمت نہیں رہی، لہٰذا آپ کے یہ اجتماعات یہ آخری کیل ٹھونسنے کے لیے ہیں، آپ ضرور ان میں شرکت فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے سعی کو قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کہا اور سنا ہے ہم اس کو سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو حضور علیہ السلام کے عزت و ناموس کے لیے میدان میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جن لوگوں نے اس پر قربانی دی، مال جان صرف کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان تمام پروگراموں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
15 من رہ گئے بعد میں